بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے دور جدید کے ممتاز فقہا کا تعارف۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 12 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جدید فقہ کی ابتدا کب اور کس طریقے سے ہوئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ المجلۃ الاحکام العدلیہ سے جدید فقہ کی ابتدا ہوئی تھی، اور ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ المجلۃ الاحکام العدلیہ کا تعارف کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اس کو لکھا کیسے گیا تھا۔ مکمل تعارف المجلۃ الاحکام العدلیہ کا ہم نے پڑھا تھا۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے فقہ اسلامی کی تشکیل کے جو جدید طریقے ہیں ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ تصنیف و تالیف میں تجدید پیدا ہو چکی ہے، اور ایسے ہی اصطلاحات میں جدت آ چکی ہے، اور احکام کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ پرانی قسم کے جو احکامات تھے اس سے ہٹ کر اب نئے احکام اور احکام کی نوعیت جدید ہو چکی ہے۔ ایسے ہی ہم نے درس و تدریس کے حوالے سے بھی پڑھا تھا کہ درس و تدریس کا طریقہ بھی اب جدت اختیار کر چکا ہے، اور ایسے ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا فقہ اسلامی کی تشکیل کے جدید طریقوں میں کہ امثلہ اور جزیات جو ہیں ان کے اندر بھی جدت آ چکی ہے۔ پرانی امثلہ اور پرانی جزیات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ فقہ اسلامی کے تشکیل کے جدید طریقوں پر ہم نے پچھلے سبق میں تفصیلاً بات کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے فقہ اسلامی کا جو جدید ذخیرہ ہے اس پر بات کی تھی کہ قانونی طرز پر فقہ کی تدوین کس طریقے سے ہوئی ہے، جدید ذخیرہ اس میں کس طرح آ چکا ہے، اور فقہی موسوعات کی تیاری ہو چکی ہے۔ چونکہ پہلے فقہی موسوعات موجود نہیں تھے، یہ جدید ذخیرہ ہے موسوعہ کا لکھنا فقہ کے اندر۔ اور ایسے ہی فقہ المقارن یعنی فقہ کا تقابلی مطالعہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ بھی فقہ اسلامی کا ایک جدید ذخیرہ ہے۔ اور ایسے ہی تاریخ اور جامع تعارف پر مبنی کتابیں پہلے موجود نہیں ہوتی تھی، اب یہ فقہ اسلامی کا جدید ذخیرے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ دور جدید کے ممتاز فقی جن کا نام محمد ابو زہرہ مصری ہے ان کا مکمل تعارف جاننے کی کوشش کریں گے، اور تعارف میں ہم نام و نسب دیکھیں گے اور ان کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ میں ان کی تعلیم و تربیت کہاں پر اور کس طریقے سے ہوئی، اور کن مدارس میں کن جگہوں پر جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ایسے ہی پھر ان کی عملی زندگی کا تعارف ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے درس و تدریس کی ابتدا کہاں سے اور کس طریقے سے کی، اور کن کن اداروں میں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ایسے ہی ہم ان کی تصانیف پر گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں، کون کون سے رسالے اور کون کون سے مضامین لکھے ہیں، اور کن کن موضوعات پر لکھے، اور سب سے آخر میں ہم ان کی وفات کے بارے میں بات کریں گے۔ محمد ابو زہرہ مصری ایک عالم، مفکر اور ایک محقق انسان تھے، اور قانون اور شریعت اسلامیہ کے علماء میں سے بڑے بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے نام و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام شیخ محمد تھا، اور ابو زہرہ کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام احمد بن مصطفیٰ تھا۔ اب ہم آپ کی ولادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ذوالقعدہ کے 6 تاریخ کو 1315 ہجری میں بمطابق 1898 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور مصر کا ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ایک قصبہ، ایک محلہ ہے جس کا نام ہے الکبریٰ، وہاں پر آپ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ محلہ الکبریٰ جو ہے مصر کے مغربی جانب واقع ہے، اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ مکمل طور پر دیندار گھرانہ اور دیندار خاندان تھا۔ اب ہم آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے کن کن مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت مصر کے گرد نواح میں سے ہی حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد، جو کہ ایک چھوٹے بچے کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، اس کو حاصل کر لینے کے بعد آپ رحمہ اللہ کا داخلہ جامعہ الاحمدی میں ہو گیا۔ یہ ایک مدرسہ تھا جہاں پر آپ کو آپ کے والد نے داخل کروا دیا،
اور یہ تنتا ایک بستی ہے مصر کے اندر، اس بستی کے اندر واقع تھا، اور یہ مدرسہ جو ہے یہ مصر کے علمی مراکز میں سے ایک مرکز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس مدرسے جامعہ الاحمدی میں آپ نے 3 سال تک تعلیم حاصل کی اور یہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم کا حصول جاری رکھا۔ تو اور اس کے بعد پھر آپ نے مدرسہ القضاء الشرعی میں داخلہ لیا۔ جب آپ نے مدرسہ القضاء الشرعی میں داخلہ لیا تو پھر 9 سال تک آپ اسی مدرسے میں پڑھتے رہے اور تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر آخرکار 1925 میں اسی مدرسے سے آپ نے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ دارالعلوم میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے تخصص کیا۔ ایسے ہی ساتھ میں آپ نے 1927 تک گریجویشن کی ڈگری بھی مکمل کر لی تھی۔ پھر اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر لیا، اور مدرسہ قضاء الشرعی اور اس کے علاوہ دیگر مدارس میں بھی آپ نے پڑھایا، اور پھر 1933 میں جامعہ الازہر کے شعبہ اصول دین میں آپ استاد مقرر ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے 1934 میں لا کالج نے بھی آپ کی خدمات حاصل کر لی تھی، اور وہاں پر آپ نے تدریس کا اور لیکچرز دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس طریقے سے آپ 1933 سے لے کر 1942 تک دونوں جگہوں پر یعنی لا کالج میں بھی اور کلیہ اصول دین جامعہ ازہر میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پھر آخرکار 1958 میں آپ نے ملازمت کو چھوڑ دیا اور خیر آباد کہہ دیا، اور پھر دیگر علمی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان دیگر سرگرمیوں میں سے ایک اہم کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے جمعیت الدراسات الاسلامیہ قائم کیا۔ ایسے ہی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد ڈالی اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سرگرمیوں میں مکمل طور پر حصہ لیتے رہے۔ ایسے ہی آپ کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ آپ کو مجمع البحوث الاسلامیہ جامعہ ازہر کی طرف سے جو تھا اس کا تا حیات ممبر منتخب کر لیا گیا تھا، اور آپ وہاں پر بھی خدمات سر انجام دیتے تھے، اور ایسے ہی آپ کئی ممالک کے سفر بھی کرتے اور وہاں عالمی کانفرنسوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جنوری 1958 میں پاکستان لاہور میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ اسی طریقے سے آپ کی دیگر سرگرمیوں میں سے اور اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے تقاریر بیان کرتے تھے، اور ریڈیو اور ٹی وی چینلز پر آ کر ہمیشہ تقریر کیا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی علمی تراث کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس قدر تحقیقی اور تصنیفی کام بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی کتابوں کی تعداد، آپ کی تصانیف جو آپ نے لکھی ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ اسی طریقے سے تحقیقی مقالات جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ خطبات اور اخبارات اور جرائد کے لیے مضامین لکھنا یہ اس کے علاوہ ہے۔ اگر ہم آپ کی تصانیف کے اسلوب پر بات کریں تو آپ کی تصانیف کا جو اسلوب ہے وہ ادبی ہے۔ مصنف کا یہ اسلوب ہے کہ وہ تحقیقی اور علمی کتابیں بھی ادبی پیرائی میں لکھتے ہیں، لہٰذا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا قاری کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے پہلی تصنیف نبیوں کی مہر یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایسے ہی ایک دوسری تصنیف آپ کی عظیم معجزہ جو کہ قرآن پاک پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک عظیم معجزے کے نام سے انہوں نے اس کو یاد کیا ہے، اور اس میں قرآن مجید کو ایک معجزہ ثابت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ایک معجز کتاب ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یہ دوسروں کو عاجز کر سکتی ہے، اور ابھی تک یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں، اور قرآن پاک نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اس کتاب کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ، اس کتاب کی کسی ایک آیت جیسی کوئی آیت لے آؤ، لیکن
کوئی بھی ایسا دنیا میں انسان یا جنات میں سے کوئی جن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول کیا ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ تو اس طریقے سے قرآن جو ہے یہ معجز ہے، عظیم معجزہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ ساری ڈسکشن جو ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی ایک تیسری تصنیف اسلامی فقہ میں سزا، اس کتاب میں اسلامی سزاؤں پر تفصیلاً بات کی ہے مصنف نے، اور ایسے ہی ایک چوتھی کتاب ہے اسلامی فقہ میں جرم، تو جو جرائم ہے تفصیلی بات اس کتاب میں مصنف نے کی ہے۔ ایسے ہی مصنف نے ایک کتاب لکھی جس میں ائمہ اربعہ کے حالات موجود ہیں، ان کی زندگی، ان کی عمر، ان کی آراء، ان کی فقہ اور مکمل ان کی زندگی کا تعارف موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر الگ سے لکھی، امام مالک رحمہ اللہ پر الگ سے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تمام کی زندگیوں کو انہوں نے بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اسی سیریل پر چلتے ہوئے انہوں نے امام زید، ابن تیمیہ، ابن حزم، امام صادق رحمہ اللہ، ان تمام فقہا کی زندگیوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کی فقہ کا تعارف کروایا ہے، ان کے نظریات اور خیالات سے ہمیں متعارف کروایا ہے۔ ایسے ہی ایک تصنیف آپ کی جو کہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، کتاب زہرۃ التفاسیر کے نام سے لکھی ہے، جسے ہم اردو میں پھولوں کی تفسیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 73 یعنی 73 تک تفسیر آپ نے لکھی ہے۔ اب آپ کی علمی خدمات اور تصانیف کے بعد ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شیخ محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ کا انتقال 29 مارچ 1974 عیسوی میں بروز جمعہ کو ہوا۔ اس وقت آپ مراکش میں موجود تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور آپ کے گھر کے سامنے ایک کانفرنس تھی جس میں آپ نے خطبہ دینا تھا، اور یہ خطبہ دینے کے لیے آپ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تاکہ کانفرنس میں شرکت کر سکیں۔ تو سیڑھیاں اترتے ہوئے آپ کو ایک ٹھوکر لگی اور اس ٹھوکر کی وجہ سے آپ گر پڑے۔ تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید اور سورۃ النمل کی تفسیر کے کچھ کاغذات تھے جو کہ آپ سورۃ النمل کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ تو اس وقت جب آپ کو ٹھوکر لگی تھی، آپ کے ہاتھ میں یہ سورۃ النمل کی تفسیر کے کچھ کاغذات اور کچھ نوٹس تھے۔ جب آپ کو ٹھوکر لگی اور گرنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس طریقے سے شیخ محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ ایک عظیم میراث بعد والوں کے لیے چھوڑ گئے، اور ایک اچھی اور ناقابل فراموش یاد لوگوں کے لیے چھوڑ گئے، اور آج تک بھی لوگوں کے دلوں کے اندر آپ زندہ ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اس سبق میں ہم نے شیخ محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ کا نام و نسب پڑھا، اور ساتھ ہی ان کی ولادت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ ان کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش کیا ہے، اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے تعلیم کا حصول کس طریقے سے اور کن جگہوں سے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی عملی زندگی کے بارے میں ہم نے بات کی کہ انہوں نے جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو عملی زندگی کی ابتدا انہوں نے درس و تدریس سے کی۔ اس کے بعد ہم نے ان کے اہم کارنامے اور اہم علمی خدمات کے بارے میں مختصراً بات کی تھی، اور آخر میں ہم نے ان کی تصانیف اور ان کی تالیفات کے بارے میں مختصراً بات کی، اور سب سے آخر میں آج کے اس سبق کے بالکل آخر میں ہم نے مصنف شیخ محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ کی وہ تاریخ وفات کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ ہمارا یہی سلسلہ دور جدید کے ممتاز فقہا کے تعارف کا چلتا رہے گا، اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔